سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ہر جگہ پہ آپ نے دیکھا دنیا کا جو سسٹم ہے وہ نوکر چاکر ملازمین کے ساتھ ہی چلتا ہے، چاہے یورپ ہے، چاہے پاکستان ہے، چاہے انڈیا ہے، چاہے بنگلہ دیش ہے۔ ہمارے ممالک میں تو زیادہ ہی گھروں میں لوگوں نے ملازمین رکھے ہوتے ہیں۔ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میرا خیال ہے کہ ان جو لوگ بھی اپنے ملازمین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے یا جو ان کی سیلری نہیں دیتے، جو ان کے ساتھ ظلم زیادتی کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک سوچنے کا مقام ہے، اور جو نہیں کرتے ان کے لیے بھی۔ آپ نے دیکھا کہ گھر میں جو ملازم رکھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ پاکستان میں بالا میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اچھا رویہ نہیں ہوتا۔ انڈیا میں بھی اسی طرح ہی ہے، انہیں کم تر سمجھا جاتا ہے اور انہیں اس قابل نہیں سمجھا جاتا کہ اپنے ساتھ ٹیبل پہ بٹھا سکے یا صوفے پہ بٹھا سکے یا ان کے ساتھ کھانا کھا سکے۔ آج دن اس طرح کی تصویریں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہوتی ہیں، کسی ریسٹورینٹ میں گئے تو بیگم صاحبہ بچوں کے ساتھ کھانا کھا رہی اور جو ساتھ ملازمہ گئی ہوئی وہ تو دوسری طرف منہ کر کے اس کو بٹھایا ہوا بیچاری۔ مگر یہاں پہ یہ حالات تھے یا نہیں، اس گہرائی میں تو نہیں میں گیا، لیکن ہوا یہ کہ ایک فیملی تھی، ان کی طبیعت خراب رہتی تھی اور پوری فیملی کو سیم پرابلم، پیٹ میں درد۔ اب وہ ڈاکٹر کے پاس گئے، بار بار ڈاکٹر کے پاس گئے، چیک اپ ہوتے رہے۔ اس نے کہا کہ کھانا جو وہ ٹھیک نہیں۔ اب یہ کھانا ایک ملازمہ بناتی تھی اور پھر سوچا یہ گیا کہ کیوں نہ وہاں پہ خاموشی کے ساتھ CCTV لگا دیے جائے، وہاں پہ کیمرے لگا دیے گئے اور پھر دیکھا اسے CCTV میں کہ وہ ملازمہ جو تھی وہ جب بھی کھانا بناتی تھی وہ کچن میں اس کھانے میں پہلے جو بھی اپنا نا وہ پیشاب وہاں پہ کرتی تھی، پیشاب کرنے کے بعد وہ کھانا تیار کرتی تھی۔ اور 8-9 سال سے یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ وہ گھر والوں کو یہ گندا کھانا کھلا رہی تھی۔ اب 8-9 سال سے ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اور ان کو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا۔ اس کو پولیس کے حوالے کیا گیا، لیکن جو یہاں پہ سوال ہے کہ اپنے ملازمین جو بھی آپ نے رکھے ہوئے ہیں پہلے انہیں چیک بھی کریں اور CCTV ضرور لگائیں۔ کبھی بھی بالکل اعتماد نہ کریں، چاہے وہ کتنا بھی اچھا ہے یا برا ہے، یہ سوال نہیں ہے۔ اپنے آپ کو آپ نے سیف رکھنا ہے تو ایسا کام کرنا چاہیے۔ آج سہولت ہے اس چیز کی، یہ نہیں کہ سہولت نہیں ہے اور اتنا کوئی مہنگا خرچہ بھی نہیں چاہا۔ جس نے ملازم رکھے اس کے لیے CCTV کون سی پرابلم؟ تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کا ملازم جو ہے وہ کر کیا رہا ہے۔ ہمارے پاکستان ہے یا انڈیا یا جو بھی ملک ہے وہاں پہ کئی دفعہ ملازمین ہیں وہ گھر کو لوٹ کے بھی لے جاتے ہیں۔ پولیس رپورٹ تو آپ لے لیتے ہیں کہ اس کا کریکٹر ٹھیک ہے، مگر اس کے باوجود بھی آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ ملازم ہے یا ملازمہ یہ صاف ستھری ہے، یہ اپنے جو بھی صفائی کے مسائل ہیں ان کا خیال رکھتی ہے یا نہیں رکھتی۔ کھانا پکا رہی ہے، اب کھانا ایک ایسی چیز ہے، آپ نے کھانا ہے، اس میں ذرا سی بھی کوئی ایسی چیز ڈال دی جائے تو کیا پتا بعد میں بندہ دنیا سے چلا جائے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا بیمار ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسے تمام لوگ جو ملازمین رکھتے ہیں ان کو ایک تو یہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اب دوسرا ایشو سن لیں کیا ہے ہمارے معاشرے کا۔ یہاں انگلینڈ میں بھی ایسے ہی ہے۔ پچھلے دنوں مجھے میرا کوئی ملا تھا، کہتا 15 دن کام کروایا اور بعد میں مجھے پیسے نہیں دیے، آپ کام اچھا نہیں کرتے۔ اور بعد میں پتہ چلا کہ ان کا کام یہ ہے، کیونکہ یہاں پہ انگلینڈ میں اسٹوڈنٹ کافی آئے ہوئے ہیں، ان کو 10-15 دن ان کو جتنے دن وہ پیسے نہیں مانگتے۔ کل ایک اور مجھے مل گیا سر، کہتا 3 ماہ کے پیسے نہیں دی، وہ بندہ جی مل نہیں رہا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو لوگ یہاں آتے ہیں پہلے دن سے ان سے کہہ کے پیسے دیں کام کے، میں بغیر پیسوں کے کام نہیں کرتا، فری میں کوئی کام نہ کرتا۔ یہاں انگلینڈ میں کوئی چیز ایسی فری میں یورپ میں نہیں ہوتی، وہ ہمارے ہی ہیں وہاں پہ دربار لگے ہوئے جہاں پہ کھانا فری میں مل جاتا ہے۔ خیر، ایک تو اپنے جو ملازم ہیں ان کے ساتھ آپ کا رویہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ ان کے ساتھ رویہ اس لیے ٹھیک ہونا چاہیے کہ اگر آپ ان کے ساتھ ٹھیک نہیں رہیں گے
تو وہ پھر کوئی نہ کوئی کام ڈالیں گے جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی جو ہے وہ ظاہر ہے بھگتنی پڑے. جس طرح اس فیملی کو ان کا تعلق اچھا تھا یا نہیں تھا، 9 سال وہ کیسے نکال گئی پتہ نہیں، آپ اللہ بہتر جانتا. میرے پاس وہ تصویر بھی ہے، ویڈیو بھی ہے، مگر کیونکہ آپ کو پتا ہے کاپی رائٹس کے ایشو ہوتے ہیں تو پھر چلا نہیں سکتے. اچھا، ان کی جو سیلری ہوتی ہے وہ وقت پہ دے. غریب کے پاس سے جو پیسے ہوتے ہیں اس نے اسی کے ساتھ زندگی گزارنی ہوتی ہے. اس کے بعد کوئی بینک بیلنس ہوتا نہیں، کوئی جمع تو اس نے کیے نہیں ہوتے. اس کے پیسے جو ہے وہ ٹائم پہ دے. اور ملازمین بھی جو ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ مخلصانہ طور پہ اگر آپ کو کسی نے خدمت کے لیے رکھا ہے اور آپ کو وہ سیلری دے رہا ہے، آپ کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا کام نہ کرے جس طرح کا اس عورت نے کیا. اور اب یہ جو کچھ بھی ہوا سوشل میڈیا پہ خبر چل رہی ہے، ساری زندگی ان کے لیے بھی یہ سوال رہے گا کہ ہم اس طرح کا کھانا کھاتے رہیں. اب وہ تو جیل میں پتہ نہیں کتنی دیر کیا سزا ہوتی ہے اس کی، یہ تو کسی کو پتہ نہیں ہے. 6 مہینے ہوگی اور کوئی کتنی ہوگی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے جی کسی کی جان نہ وہ کہیں گے اس سے جان نہیں جائے گی، یہ وہ کافی لمبا چوڑا یہ لفڑا ہے. خیر، یہاں پہ جو چیزیں ہیں وہ یہی ہیں کہ جب بھی گھر میں ملازم رکھیں اچھی طرح اس کی انکوائری کریں، پھر اس کو چیک کریں. اب ہمارے ہوتا یہ کہ بیگم صاحبہ جو ہوتی ہیں وہ صوفے پہ بیٹھ گئی ہیں، وہ خود جوتا بھی نہیں پہن سکتی. نارمل تو یہ ہونا چاہیے کچن میں بیگم صاحبہ کو خود بھی تھوڑا سا جسم کو ہل جل دینی چاہیے اور ساتھ کام کرنا چاہیے اور نظر رکھنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے ملازمین کیا کر رہے ہیں. جو سمجھدار عورتیں ہیں وہ نوکر چاکر تو رکھ لیتی ہیں لیکن کھانا خود بناتی ہیں، جو عقل مند ہے. لیکن جن کے پاس زیادہ پیسہ آ جاتا ہے پھر عقل بھی اسی طرح کی ہوتی ہے، وہ بھی یہ نہیں دیکھتے یہ صاف ستھرا ہے، وہ صرف اسی میں خوش رہتے ہیں کہ یہ ٹیبل پہ مجھے سروس مل رہی ہے، میں امیروں کی طرح بیٹھی ہوئی ہوں. ہمارے ڈرامے جس طرح چلتے ہیں، لیکن پیچھے کیا کام اس نے ڈالا کسی کو کوئی پتہ نہیں، کیا حالات ہوئے. آپ دیکھیں یہ ریسٹورینٹ نے کئی جگہ پہ ایسے حالات بن جاتے ہیں، کوئی بیمار ہو گیا، کسی کو کچھ ہو گیا، تو جب چیک کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کھانا جو تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، گندا تھا. تو اب یہاں پہ بغیر آپ باہر اس کے کھانے کے زندگی بھی نہیں گزار سکتے. پچھلے دنوں یہ ڈونر کے باپ جو جرمنی میں اس کے بارے میں بھی سوشل میڈیا پہ آ رہا تھا، ماؤس وہاں ہی گھوم پھر رہے ہیں، وہیں پیکنگ ہو رہی ہے. تو میں تو اس سے دور ہو گیا، میں نے کہا مٹی ڈالو، یہ طرح نہ ہی کھاؤ. یہ چیزیں جب سامنے آتی ہیں، اب جو چیز آپ نے گھر میں صاف ستھری اچھے طریقے کے ساتھ آپ نے پکا کے کھا لینی، اب وہاں گھر پہ بھی آپ محفوظ نہیں ہیں. اب یہ عورت گھر پہ کھانا بنا رہی، اس لیے بیگمات کو چاہیے کہ کچن میں واٹس ایپ پہ باتیں کرتی رہے اپنی، مگر ملازمین پہ نظر رکھیں وہ کس طرح کام کر رہے ہیں، کیا حالات ہیں. اور جب ان کے پیسے نہیں دیں گے تو پھر وہ آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی کام ڈالیں گے، پھر آپ کے لیے اور مشکل پیدا ہوگی. تو میں تو اگر میرے سے پوچھو، میرا تو مائنڈ یہاں پہ یورپ میں یہ ہے کہ اگر کوئی ملازم ہمارے پاس ہو پاکستان میں یا جہاں بھی، اکٹھے ایک ہی ٹیبل پہ کھانا کھائیں، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، اسے بھی اتنی عزت دیں. اور پچھلے دنوں ایک اور میں دیکھ رہا تھا، ایک ڈرامہ دیکھ رہا تھا، اس میں وہ کہہ رہا تھا کہ ملازمین کے لیے علیحدہ کھانا پکتا ہے اور گھر والوں کے لیے علیحدہ کھانا پکتا ہے. یہ بھی ایک غلط چیز ہے، اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے. جو خود کھاؤ وہی اپنے ملازمین کو بھی کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو پہناؤ. مگر آج کل وہ اسلام بھی نہیں ہے جو 1400 سال پہلے تھا. آج کل کے حالات میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہر طرف سسٹم چل رہا ہے، اسلام تو دور کی بات، انسانیت سے بھی دور جا چکے ہیں لوگ. خیر، یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں.